اللہ سے رجوع کرنے میں دیر نہ کرو، بے شک اس نے عرش الہی پہ لکھ دیا ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اگر آپ حق پر ہیں تو چلا کر بات کرنے کی ضرورت نہیں، اگر آپ حق پر نہیں ہیں تو چلا کر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ حق بات کی پہلی نشانی ہے، اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے، جس کی کوئی مخالفت نہیں وہ قطعاً حق نہیں۔ جب کوئی پریشانی نہ حل ہو رہی ہو اور نہ ہی ختم ہو رہی ہو تو آپ درود شریف کی کثرت کر لیں، مشکل ختم ہو جائے گی۔ یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ اچھا دوست چاہے جتنی بار روٹھے اسے ہر بار منا لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بکھریں چن لیے جاتے ہیں۔ دوستوں کے غم میں شامل ہوا کرو ہر حال میں، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بلائیں۔ اگر کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضرورتوں کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہونے کی نشانی ہے۔ لوگوں کی محبت پانی کی بلبلے جیسی ہے، زیادہ دیر تک نہیں رہتی، لیکن اللہ کی محبت آب حیات ہے، امر ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو تنہا رہ جاؤ گے۔ غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے، لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ عقل، سمجھ، اخلاق، ذہانت اور شخصیت کی خوبصورتی بھی لے جاتا ہے۔ کوئی تم سے روٹھ جائے اور پھر وہی تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ ناکامی یہ نہیں کہ آپ گر جائیں، ناکامی یہ ہے کہ آپ دوبارہ اٹھنے سے انکار کر دیں۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے، استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ جو انسان کسی کے احسان کا شکر گزار نہیں ہے وہ آئندہ ضرور اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ جس سے حد سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی ہی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ ایسے شخص کو کبھی مت گوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہو۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ دنیا میں خوبصورت دل تلاش کرو، چہرے نہیں، کیونکہ خوبصورت چہرے تو بہت ہیں لیکن خوبصورت دل بہت کم۔ عقل مند ہے وہ شخص جو انجام سوچ کر کام کرے۔ جب ہم اپنے اندر سے درد کو ختم نہیں کر پاتے تو وہی درد ہمیں اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ دنیا میں تمہارے لیے بدترین سزا یہ ہے کہ اللہ تمہاری زبانوں سے اپنا ذکر روک لے۔ جاہل لوگوں سے کم مل، ورنہ وہ تجھے بھی جاہل بنا دیں گے۔ جن گھروں میں میاں بیوی نرم لہجے میں مسکرا کر باتیں کرتے ہیں ان گھروں میں برکتیں راج کرتی ہیں۔ 2 لوگوں کے درمیان سب سے مضبوط رشتہ دعا کا رشتہ ہے، کیونکہ اس رشتے میں تیسرا اللہ ہوتا ہے جو ان دعاؤں کو قبول کر کے اس تعلق کو مزید مضبوط کرتا ہے۔ جو چغل خور کی بات پر اعتماد کرتا ہے اپنے دوست کو اپنے ہاتھوں سے کھو دیتا ہے۔ مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا ہے جس میں وہ گناہ نہیں کرتا۔ شوہر یا بیوی کا ایک دوسرے کو توجہ اور وقت نہ دینا رشتے میں کمزوری پیدا کرتا ہے۔ کسی سے بدلہ لینے کا مزہ 2-4 دن رہے گا، لیکن کسی کو معاف کرنے کا مزہ ساری زندگی رہے گا۔ اگر آپ اپنی برائیوں پر قابو پانا چاہتے ہیں تو سچ بولنا شروع کر دیں۔ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے۔ سانپ سے نہ ڈرو،
کیونکہ سانپ سرے عام ڈستا ہے۔ ان کم ظرفوں اور منافقوں سے ڈرو جو اپنا بن کر ڈستے ہیں۔ زیادہ گفتگو کی عادت یا تو عورتوں میں ہوتی ہے یا کمزور مردوں میں۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے تلاشتاً پھرتا تھا۔ اللہ پاک نے اس کے گھر بھیج دیا کہ قتل کر کے دکھا، الٹا اس کو گھر پر رکھ کر پالنا پڑ گیا۔ ساتھ نہ دینے والوں کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وقت پڑنے پر وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے۔ اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں: بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست، غربت میں بیوی۔ غریبوں کی ہائے اور فارغ لوگوں کی رائے کبھی نہیں لینی چاہیے۔ زبان کا بولا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ نزدیکی رشتہ داروں کی عداوت بچھوؤں کے ڈسنے سے زیادہ درد پہنچاتی ہے۔ علم اپنی غلطی مانتا ہے، جہالت نہیں مانتی۔ مشورہ ایسے لوگوں سے کرو جو خدا سے ڈرتے ہوں۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان لوگوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ کیسے بھول جاؤں یہ بات، راتوں کو اٹھ اٹھ کر روئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے۔ دولت کو سب کچھ سمجھنا ناسمجھ ہونے کی دلیل ہے۔ اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ دنیا سے اتنا توشہ اور سامان تیار کر لو کہ کل قیامت کے دن اپنی جان بچا سکو۔ انسان غیروں سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی ذلت کبھی نہیں بھولتا۔ بدبخت ترین انسان وہ لوگ ہیں جو اپنے ذاتی مفاد کے خاطر نہ حق بات کرتے ہیں، نہ سنتے ہیں اور نہ ہی حق کو دیکھتے ہیں۔ معاشرے کے بدترین لوگ وہ ہیں جو کمزور کی غلطی پر شور مچاتے ہیں اور طاقتور کی غلطی پر مجرمانہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ کسی کے لیے ہر وقت حاضر رہو گے تو لوگ اچھا نہیں، فالتو سمجھ لیتے ہیں۔ کسی کا برا چاہنے سے پہلے یہ بھی سوچ لیں کہ آپ بھی اس دنیا میں ہی رہتے ہیں۔ 2 اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا: معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ حلال کمائی انسان کھاتا ہے اور حرام کمائی انسان کو کھا جاتی ہے۔ لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتی ہے، اس لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھیں۔ دنیا کی تمام الجھنیں ختم ہو سکتی ہیں اگر جاہل خاموش رہے اور عالم حق بولنے لگے۔ اختلاف ڈٹ کر کریں لیکن منافقت کبھی نہ کریں۔ اختلاف جرت مند، دلیر اور خاندانی لوگ کرتے ہیں، جبکہ منافقت بزدلوں اور بدنسلوں کی صفت ہے۔ قرآن کہتا ہے اور مکڑی کے جالوں سے بھی زیادہ کمزور ہیں یہ دنیا کے سہارے۔ ان لوگوں کے ساتھ تو گزارا ہو سکتا ہے جن کی طبیعت خراب ہو، مگر ان کے ساتھ نہیں جن کی تربیت خراب ہو۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہگار سے نہیں، شاید وہ آپ کی محبت میں آ کر گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ مدد کرنا سیکھیں فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھیں مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلنا سیکھیں غرور کے بغیر، زندگی جینا سیکھیں دکھاوے کے بغیر۔ عقل مند وہ ہے جو صورت ہی کو نہیں سیرت کو بھی سنوارنے کی کوشش کرے۔ انسان کی فطرت پر لہجے کا بہت اثر ہوتا ہے۔ اگر اچھی بات بھی سخت لہجے میں کی جائے تو بری لگ جاتی ہے، اور کبھی کبھی بری بات بھی نرم لہجے میں کی جائے تو بری نہیں لگتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بیماری میں مبتلا فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا ہر گناہ مٹا دیتا ہے۔ استغفار کی کثرت رزق کو کھینچ لاتی ہے، نظروں کی حفاظت حکمت، دانائی اور فراست کو کھینچ لاتی ہے، حیا اور پاک دامنی خیروں، بھلائیوں اور برکتوں کو کھینچ لاتی ہے۔ اگر کسی کو تکلیف دے کر بھی اچھے سے سو لیتے ہو تو اپنی ضمیر کا جنازہ پڑھ لو، کیونکہ وہ وفات پا چکا ہے۔
شیطان کے اثر کی وجہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے اندر اس طرح دوڑتا رہتا ہے جیسے جسم میں خون دوڑتا ہے۔ اے دلوں کو پھیرنے والے رب، میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے پوری عقل والا وہ ہے جو اللہ سے سخت خوف والا ہے۔ سورۃ البقرہ۔ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ بغیر دوائیوں کے سوتے ہو، صبح بغیر تکلیف کے اٹھتے ہو، بغیر کسی سہارے کے آتے جاتے ہو، بغیر کسی پرہیز کے کھاتے پیتے ہو، تو کہو الحمدللہ۔ ہم کسی کے لیے ہمیشہ اہم نہیں رہ سکتے سوائے اللہ کی ذات کے۔ اللہ سے الگ نہ ہو، وہی تو ایک سچا دوست ہے۔ مہمان نوازی۔ ایک دن امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ 7 دن سے کوئی مہمان میرے گھر نہیں آیا۔ نماز کیا ہے؟ بندے کا اللہ سے اس طرح ملاقات کرنا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو نہ جانتا ہو۔ اللہ سنے گا، تم سمندر کی گہرائی سے پکارو گے، اللہ وہاں بھی تمہاری سنے گا۔ صرف اللہ کا ڈر ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر برائی سے روک سکتا ہے۔ ظلم اور غرور کی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے۔ انتقام میں اتنی قوت نہیں ہے جتنی قوت صبر میں ہے۔ لوگ انتقام لے کر صبر کی قوت کو ختم کر دیتے ہیں۔ رشتے جب ٹوٹنے پہ آ جائیں تو اچھائیاں اچانک غائب ہو جاتی ہیں اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ چھوٹی سی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز نہ کریں، یہ جنت کا دروازہ کھلوا سکتی ہے۔ اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی صفات یہ ہے کہ اگر تم بات کرتے ہو تو وہ سنتا ہے، اگر دل میں رکھتے ہو تو وہ جانتا ہے۔ نماز کبھی نہ چھوڑنا، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ کے سوا ہر انسان کے ہاتھوں تمہارا ٹوٹنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ تم جان سکو اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ جانور میں خواہش اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے، مگر انسان میں دونوں ہوتی ہے۔ اگر وہ عقل دبا لے تو جانور، اگر وہ خواہش دبا لے تو فرشتہ۔ اللہ کا شکر ادا کرو، یہ نہ سوچو کہ اللہ تمہاری دعائیں فوراً قبول کیوں نہیں کرتا۔ یہ شکر کرو کہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے والا شخص۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 طرح کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بد نصیبی کی پہچان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں بد نصیبی کی پہچان ہیں۔ آنکھوں کا خشک ہونا، کہ اللہ کے خوف سے کسی وقت بھی آنسو نہ ٹپکے۔ دل کا سخت ہونا، کہ آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی وقت بھی نرم نہ پڑے۔ امیدوں کا لمبا ہونا، یعنی دنیا کی لالچ۔ وہ عورت کبھی خوش قسمت نہیں ہوتی جس کے پاس دنیا کی ساری عیش و عشرت ہو، بلکہ خوش قسمت عورت وہ ہوتی ہے جس کے پاس اپنے شوہر کی سچی اور پاک صاف محبت ہو۔ ناراضگی اور جدائی 3 دن سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ مشکل ترین کام بہترین لوگوں کے حصے میں آتے ہیں کیونکہ وہ اسے حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا، اپنی قسمت کی، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، غیر کے سامنے اپنے دوست کی، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ بہت قیمتی دعا۔ اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں عاجزی اور سستی سے، بزدلی اور بخل سے، انتہائی بڑھاپے، دل کی سختی اور غفلت سے، مفلسی
ذلت اور ناداری سے، اور میں تیری پناہ لیتا ہوں محتاجی اور کفر سے، نافرمانی، مخالفت اور نفاق سے، شہرت اور دکھاوے سے،